السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینیات ہمارا مکتب ہے، یہ علم و عمل کا مرکز ہے۔ دینیات ہمارا مکتب ہے، یہ علم و عمل کا مرکز ہے۔ قرآن و حدیث کے ذریعے سے یہ دین سکھایا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث کے ذریعے سے یہ دین سکھایا جاتا ہے، اور دینی مسائل سکھلا کر ترغیب عمل کی دیتے ہیں، اور دینی مسائل سکھلا کر ترغیب عمل کی دیتے ہیں۔ قرآن پڑھایا جاتا ہے، سنت پہ چلایا جاتا ہے۔ قرآن پڑھایا جاتا ہے، سنت پہ چلایا جاتا ہے، اور بھٹکے ہوئے انسانوں کو ترغیب عمل کی دیتے ہیں، اور بھٹکے ہوئے انسانوں کو ترغیب عمل کی دیتے ہیں۔ قبیل وغیرہ پر ہے، ان سے درخواست ہے کہ جلد از جلد ہال کے اندر تشریف لائیں۔ وغیرہ میں ہے، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ جلد از جلد ہال کے اندر آئے تاکہ پروگرام شروع کر دیا جائے۔ پیچھے بیٹھے ہیں اس طرف، اور معذورین تو کرسیوں پر بیٹھے ہیں، لیکن ان کے علاوہ جو احباب بیٹھے ہیں، مائک چالو ہو چکا ہے، اور آپ سے گزارش ہے کہ پہلے آگے آ کر بیٹھ جائے۔ ہم سیرت النبی کے جلسے میں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہم جمع ہوئے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس نام کی لاج رکھیں۔ جب بڑے آداب دکھائیں گے تو یہ بچے خود بخود خاموش ہو جائیں گے۔ اطراف میں جو احباب بیٹھے ہوئے ہیں، جو بڑے حضرات بیٹھے ہیں، وہ اندر آ جائے اور اندر آ کر باادب مجلس میں بیٹھ جائے۔ جو پیچھے اپنی گپ شپ میں لگے ہوئے ہیں، وہ بھی آگے ہو کر بیٹھے، مجلس کے آداب کا خیال رکھیں۔ میں پھر سے وہ احباب سے گزارش کرتا ہوں جو باہر کھڑے ہوئے ہیں، اگر یہ پروگرام کو جلدی شروع کرنا ہے، جلدی ختم کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ لوگوں کا خاموش ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے ہم اس پروگرام کی افتتاح کرتے ہیں قرآن کریم سے، اور قرآن کریم کی تلاوت سے اس مجلس کا آغاز کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں دہیفل مدرسے کی طالبہ سائمہ نعیم، اس شعر کے ساتھ جو قرآن کریم کی تلاوت سے آغاز و محفل کا، قرآن کریم کی تلاوت سے آغاز و محفل کا، اس نور سے پا جائے ہم راستہ منزل کا۔ سائمہ نعیم یہ اسٹیج پر آئے اور قرآن کریم کی تلاوت سے اس مجلس کو مزین فرمائے۔ خلق الإنسان
قرآن کریم کو ہم نے صرف اور صرف طاقوں میں سجانے یا مجلسوں میں افتتاح کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، جبکہ یہ قرآن کریم ہماری ہدایت اور ہماری رہنمائی کے لیے نازل ہوا تھا۔
مجمع میں آ چکے ہیں۔ احمد طیب پٹیل۔ اس سے پہلے کہ حضرت والا کی بات ہو اور ہم خطاب کو سنیں، میں مجمع سے پھر سے ایک مرتبہ درخواست کرتا ہوں، یہ بچے بعد میں خاموش بیٹھیں گے، پیچھے جو بوڑھے حضرات بیٹھے ہیں، عمر دراز ہے، نوجوان یا درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اتنی گفتگو کر رہے ہیں، اتنی بات چیت کر رہے ہیں۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ اس کوئز کمپٹیشن کے لیے کوشش کرنے والے، محنت کرنے والے تمام ہی لوگ بڑے قابل شکر اور قابل مبارکباد ہیں کہ انہیں کی محنتوں اور کاوشوں کی وجہ سے یہ رونق افروز مجلس اس وقت سجی ہوئی ہے، اور اس کوئز کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرنے والے تمام پارٹیسپینٹس اور ان کے والدین بھی قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے اس کوئز کمپٹیشن کو کامیاب بنایا۔ ایک نظام کے تحت یہ ہوگا کہ بہت سے بچوں نے حصہ لیا تھا کوئز کمپٹیشن میں، لیکن کچھ لوگوں کو خاص انعام دیا جائے گا، ٹاپ 3 یا ٹاپ 10 وغیرہ کو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی بچے بچیاں، باقی پارٹیسپینٹس ناکام ہوئے۔ جتنے بھی بچے بچیوں نے حصہ لیا تھا وہ سب ہی کامیاب۔ ایک مفکر تھنکر سے پوچھا گیا، سکسیس اور کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ کامیابی کہتے کسے ہیں؟ اس نے کہا، کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ سب سے آگے بڑھ جائیں، کامیابی صرف سب سے آگے بڑھ جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اگر آپ اس حالت سے بہتر حالت میں ہیں جو حالت آپ کی کل تھی، تو آپ سب کامیاب ہیں۔ اور بلا شبہ اللہ کے فضل سے سارے ہی بچے جنہوں نے حصہ لیا اس کوئز کمپٹیشن میں، وہ پہلے سے بہتر حالت میں، انہوں نے بہت کچھ پایا ہے، بلکہ ان کی وجہ سے بہت سو نے بہت کچھ پایا ہے۔ بچے جب سوال جواب یاد کر رہے تھے، سوال کو پڑھتے ہوئے، جواب کو یاد کرتے ہوئے، سینکڑوں مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک زبان سے دہرایا ہوگا، لیا ہوگا، تو ہمیں اندازہ ہے آپ کے نام کے لینے پر ہمیں کیا ملا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم
وسلم کا نام مبارک لیا جائے تو 40 انعام ملتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی لیا جائے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور ایک درجہ اتنا بڑا ہے جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ ایک بار نام لینے پر آپ کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں اور 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو جب یہ بچے سوال جواب یاد کرتے ہوئے سینکڑوں نہیں ہزاروں مرتبہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اپنی معصوم زبانوں سے لے رہے ہوں گے تو کتنی رحمتیں ان پر اور ان گھروں پر جہاں بچے یاد کر رہے ہوں گے اور ان محلوں پر اور اس علاقے اور اس شہر پر نازل ہو رہی ہوگی، میں اور آپ نہ اس کی گنتی کر سکتے ہیں اور نہ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو سب نے بہت کچھ پایا ہے، اور کیوں نہ پاتے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہی تھے سب کو دینے کے لیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے سارے جہانوں کے لیے، تمام عالموں کے لیے۔ ہم بہت سی مرتبہ یہ آیت پڑھ کر اور اس کا ترجمہ پڑھ سن کر آگے بڑھ جاتے ہیں، غور نہیں کرتے کہ سارے عالموں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجے جانے کا مطلب کیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے عالموں کے تمام مسائل کا حل لے کر آئے، مسائل انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، سارے مسائل کا، سارے پرابلمز کا سولوشن لے کر تشریف لائے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سارے عالموں کے لیے، ساری مخلوقات کے لیے اور سارے انسانوں کے لیے آپ سراپا رحمت ہے۔ کیا مسلمان، کیا نان مسلم، کیا انسان اور کیا دیگر مخلوقات، سب کے لیے رحمت، بڑوں کے لیے رحمت، چھوٹوں کے لیے رحمت، مردوں کے لیے رحمت، عورتوں کے لیے رحمت، بچوں کے لیے رحمت، بچیوں کے لیے رحمت، جانوروں کے لیے رحمت، پرندوں کے لیے رحمت، موسم کے نظام کے لیے رحمت۔ دنیا کا کون سا شعبہ ایسا ہے اور کون سا نظام ایسا ہے جس کی آپ نے اصلاح نہ کروائی ہو اور اس کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر نہ چھوڑا ہو؟ آپ نے بڑوں سے کہا کہ چھوٹوں پر شفقت کریں، چھوٹوں سے کہا کہ بڑوں کا احترام کریں۔ تصور کریں نا ان سارے حالات کا جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے تھے۔ انسانوں کو غلام بنایا جاتا تھا، بچوں کو پیار نہیں ملتا تھا جس کے وہ مستحق ہے، جانوروں پر ظلم ہوتا تھا، عورتیں بازار میں بکا کرتی تھی، بلکہ عورتوں کی یہ حالت تھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں اشارہ کیا ہے کہ قریش کے سماج میں، مکہ میں نظام یہ تھا کہ جب عورتوں کے ماہواری کے دن ہوتے تھے تو بعض جگہوں پر بڑے ہال بنے ہوتے تھے، اور وہ ہال اس طرح بنا ہوتا تھا کہ دروازہ اور دروازے کے اوپر چھوٹی سی کھڑکی بنی ہوتی تھی کھلی ہوئی،
جیسے ہی عورتوں کی ماہواری شروع ہوتی تو عورتوں کو اس ہال میں بند کر دیا جاتا تھا. وہ باعزت طریقے سے سماج میں زندگی نہیں گزار سکتی تھی. اور کھانا وہ جو کھڑکی بنی ہوتی تھی اوپر، اس میں سے اندر ڈال دیا جاتا تھا، پھینک دیا جاتا تھا. اور جب تک ان کے ماہواری کے دن ختم نہیں ہوتے ان کو عام سماجی زندگی گزارنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. لیکن قربان جائیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ نے سراپا رحمت بن کر تشریف لانے کے بعد عورتوں کو وہ مقام دیا، وہ عزت دیا کہ بعض اعتبار سے وہ مردوں کے لیے بھی قابل رشک بن گئی. اگر عورت ماں کی شکل میں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اگر بیوی کی شکل میں ہے تو آپ نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ دنیا کی بہترین نعمت اور بہترین چیز نیک عورت ہے. اگر وہ بیٹی اور بہن کی شکل میں ہے تو آپ نے وہ مقام دیا کہ روایات کے خلاصے کے طور پر پتہ چلتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی کی نعمت سے نوازیں تو اس کو 3 انعامات حاصل ہوتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص کو بیٹیاں عطا کرے اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کا اچھی جگہ نکاح کرا دے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ہے کہ اس کو 3 انعام ملتے ہیں. پہلا انعام کہ وہ بچیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گی، جہنم سے رکاوٹ بن جائے گی. دوسرا انعام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کی اچھی پرورش کرے، وہ اور میں قیامت کے دن اس طرح ساتھ ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں. اور آپ نے اپنے انگلیوں کے اشارے سے بتلایا. کتنی بڑی نعمت ہے کہ میدان حشر میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا قرب حاصل ہو. اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ جو اپنے بچوں بچیوں کی اچھی پرورش کرے، وہ اور میں جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں. ان تینوں فضیلتوں کو سوچ کر جب ہم اپنے بیٹیوں اور بچیوں پر نظر ڈالیں گے نا تو پیار بڑھ جاتا ہے، محبت بڑھ جاتی ہے. کیسا اکرام فرماتے تھے آپ اپنے بچیوں کا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کے پاس تشریف لاتی تو آپ دوڑ کر بعض اوقات استقبال فرماتے، کبھی پیشانی کو بوسہ دیتے، کبھی ہاتھ کو چومتے اور بڑے اکرام سے اپنے پاس بٹھاتے اور بات کرتے. کیا آج ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج میں ایسا ہو رہا ہے؟ ہمارے بچے اور ہماری بچیاں اپنے ماں باپ سے ایسا پیار محسوس کر پا رہی ہیں؟ کیا کبھی ہم یہ سوچتے بھی ہیں کہ ہمیں بھی ہمارے بچوں کا اکرام کرنا ہے، ان کو احساس دلانا ہے اپنے پیار کا؟ اور وہ مقام دیا عورتوں کو دین اسلام نے کہ ابھی جب عمرہ کا سفر ہوا اور سعی کر رہے تھے صفا مروہ پر تو خیال آیا کہ کیا مقام دیا ہے مذہب اسلام نے عورتوں کو کہ ایک عورت ہی تھی حضرت ہاجرہ، لیکن قربانی دی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو امتحان دیا گیا
اس میں کھری اتری، اس میں کامیاب ہوئی، شوہر کا ساتھ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو وہ مقام عطا کیا کہ کیا صحابی، کیا ولی اور کیا نیک انسان، کیا قطب، کیا ابدال، کیا غوث، ایک مرد کا کتنا ہی بڑا مقام ہو، اسے یہ حکم دیا کہ تم جب بھی عمرہ یا حج کرو گے تو تمہیں نقل اتارنی ہوگی میری نیک بندی حضرت ہاجرہ کی۔ اور آج جو کوئی ایمان والا عمرہ یا حج کے لیے جاتا ہے تو حضرت ہاجرہ کی نقل اتارتا ہے اور صحیح کرتا ہے، اور جہاں حضرت ہاجرہ دوڑی تھی صفا مروہ پر میلین اور زرعین کے بیچ، وہاں ان کی نقل اتارتے ہوئے مرد حضرات دوڑتے بھی، یعنی مردوں کے لیے قابل رشک بنا دیا۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کے رحمت للعالمین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے سارے مسائل کا حل لے کر آئے، چھوٹے بڑے ہر مسئلے کا حل آپ نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ ذرا بچے ذرا خاموش ہو جاتے ہیں نا، بیٹا آپ ہی لوگوں کا پروگرام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے سارے مسائل کا حل لے کر آئے ہیں۔ اگر آپ نہ ہوتے تو بتائیں ذرا ہمیں کھانا کھانے کا طریقہ کون سکھاتا؟ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم پانی پینے کا مہذب اور بہترین طریقہ کیسے سیکھ پاتے؟ اگر آپ تشریف نہ لاتے تو ہمیں صحیح طریقے سے استنجا کرنا نہ آتا۔ اگر آپ تشریف نہ لاتے تو کیسے پتا چلتا ہمیں ہم کیوں پیدا کیے گئے ہیں؟ اگر آپ نہ آتے تو ہمارے زندگی کا مقصد ہم جان ہی نہ پاتے۔ ہم کیسے جانتے کہ ہمیں جینا کیسے ہے؟ نہ ہم دنیا کو بھلا کر سکتے تھے، نہ آخرت کو سنوار سکتے تھے اگر آپ تشریف نہ لاتے۔ آج کی بڑی پریشانی یہ ہے کہ مجھ کو آپ کو بھی ایمان والا ہونے کے باوجود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ویسا تعارف نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے۔ اگر واقعتاً ہمیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ویسی معرفت حاصل ہوتی، ویسا تعارف ہوتا جیسے آپ ہیں، تو آج ہم آپ کی شخصیت کے ساتھ، آپ کی سنتوں کے ساتھ، آپ کی بتلائی ہوئی دعاؤں کے ساتھ زندگی گزارنے کے آپ کے بتلائے ہوئے طریقوں کے ساتھ وہ سلوک نہ کرتے جو آج ہم کر رہے ہیں۔ کتنا عظیم مقام دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کہ حافظ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے سورہ احزاب کی آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پر ایک سوال قائم کیا ہے اور پھر خود ہی اس کا جواب دیا ہے۔ حافظ سیوطی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی درود و سلام بھیجتے رہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حافظ سیوطی فرماتے ہیں کہ حکم ایمان والوں کو دیا گیا درود و سلام بھیجنے کا، لیکن جب درود و سلام بھیجنے کی باری آئی تو ایمان والوں سے کہا گیا
کہ تم یہ کہنا اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد. حافظ سیوطی فرماتے ہیں بھیجنے کا حکم ہمیں تھا، لیکن جب درود کے الفاظ سکھائے گئے تو اس میں یہ بتلایا گیا کہ تم صرف اتنا کہہ دیا کرو کہ اے اللہ آپ رحمت نازل فرمائیے، آپ برکت نازل فرمائیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. گویا اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے بھلے کے لیے تمہیں درود بھیجنے کا حکم دیا ہے. میرے محبوب پر تم درود پڑھو گے، فائدہ تمہارا ہوگا، لیکن تم نہیں جانتے میرے محبوب کے مقام کو، اس کے مرتبے کو. تو تم کیا کرو، تم درود کو، سلام کو ہمارے حوالے کر دو کہ اے اللہ آپ رحمت اور برکت نازل فرمائیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. ہم جانتے ہیں ہمارے حبیب کا مقام کیا ہے، ہم جانتے ہیں اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کے مقام و مرتبے اور اس کے شان کے مطابق ہم درود و سلام اس پر نازل کریں. بہرحال دو گزارشیں کرنی ہیں آپ سے. 5-7 منٹ بچے ہیں جتنا وہ مجھ کو دیا گیا تھا. ایک گزارش یہ کرنی ہے کہ آج کل ماں باپ بہت زیادہ پریشان ہیں کہ بچوں کی اچھی تربیت کیسے کی جائے. اس کا سب سے آسان، سب سے بہترین، سب سے خوبصورت، سب سے حسین طریقہ یہ ہے کہ بس ایک کام کرے ماں باپ خود بھی اور بچوں کو بھی اس کی عادت ڈلوائے کہ ہر کام سنت کے مطابق کرنا ہے. اللہ کی قسم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت اور حسین اور کامیاب اور آسان زندگی گزارنے کا طریقہ دنیا میں کوئی نہیں ہے. اچھا کرنا کچھ بھی نہیں ہے، جو کام ہم روزانہ کرتے ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں، بس اس کو سنت کے مطابق کرنا ہے. جیسے ہر اچھا کام بسم اللہ کہہ کر کرنا. گھر میں داخل ہو رہے دعا پڑھنا، بسم اللہ کہنا. باہر نکل رہے دعا پڑھنا، بسم اللہ کہنا. بلکہ گاڑی چلانے لگے بسم اللہ کہہ کر. تو ہر موقع کی سنت اور دعا پر خود بھی عمل کرنا ہے، بچوں کو بھی عمل کرانا ہے. اس سے آسان تربیت کا کوئی راستہ نہیں ہے. ہر اچھا کام داہنے جانب سے سیدھی طرف سے کرنا. کپڑا پہنا جا رہا ہے، کرتا پہن رہے تو پہلے ہاتھ سیدھے آستین میں ڈالیں گے. پائجامہ پینٹ پہن رہے ہیں تو پہلے سیدھے پائچے میں پیر ڈالیں گے، اور کرتا اتارتے وقت پہلے بائیں آستین سے ہاتھ نکالیں گے، پائجامہ پینٹ نکالتے وقت پہلے بائیں پائچے سے پیر نکالیں گے. کچھ بھی لینا دینا ہوگا اور سیدھا ہاتھ زیادہ مشغول نہ ہو تو ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے زیادہ تر لین دین کوئی چیز لے رہے دے رہے تو سیدھے ہاتھ سے دیں گے، سیدھے ہاتھ سے لیں گے. بتائیے یہ کوئی مشکل کام ہے؟ اس سے زیادہ آسان طریقہ اور راستہ کوئی ہے ہی نہیں تربیت کا. اس لیے ایک گزارش تو یہ ہے کہ اللہ کرے ہم سب خود سنتوں پر چلنے والے بن جائیں اور اپنے بچوں کو بھی سنتوں پر چلائیں، ان کو عادت ڈلوائیں سنتوں کی اور مسنون دعاؤں کی. ایک کتاب ہے سنن و آداب، موٹی سی کتاب ہے، اس میں سنتیں لکھی گئی ہیں اور آداب لکھے گئے ہیں. یعنی 24 گھنٹے مسلمان زندگی گزارے تو وہ سنت کے مطابق کیسے گزارے اور اسلام کے آداب کے مطابق کیسے گزارے. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہر ایک نے وہ کتاب خریدنی چاہیے
وہ کتاب اردو میں بھی مل جاتی ہے اور ہندی میں بھی مل جاتی ہے، یعنی رومن اردو. اور ہم نے بات کی جہاں یہ کتاب چھپتی ہے وہاں پر ہول سیل میں یہ کتاب 200 روپے میں مل جائے گی. سنن و آداب. اور طیب بھائی سے میں نے ابھی بات کی تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ذمہ دار بنایا ہے حضرت مولانا انجم صاحب کو کہ جن جن کو یہ کتاب چاہیے وہ ان کے پاس اپنا نام لکھا دے، موبائل نمبر لکھا دے اور 200 روپے جمع کرا دے. تو انشاءاللہ آئندہ کچھ ہی دنوں میں وہ کتاب آپ تک پہنچا دی جائے گی یا آپ کو بتلا دیا جائے گا. آپ آ کر لے لیں مولانا انجم صاحب سے. اور یہ کوشش کریں کہ روزانہ 5 منٹ ہی صحیح اس کتاب کی گھر میں تعلیم کریں گے اور خود بھی اس کے مطابق زندگی بنائیں گے اور بچوں کو بھی انشاءاللہ اس زندگی کے مطابق ڈھالیں گے. تو ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیں کون کون وہ کتاب خریدے گا؟ سب لیں گے انشاءاللہ. اچھا، کس کے پاس نام اور نمبر لکھانا ہے؟ مولانا انجم صاحب کے پاس. اور دوسری گزارش آپ سے یہ کرنا ہے کہ دیکھیں انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے زندگی میں کسی نہ کسی کو رول ماڈل بناتا ہے، وہ کسی نہ کسی کا فین ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی کو دیکھ کر زندگی گزارنا چاہتا ہے، انفلوئنس ہوتا ہے، اس شخصیت کے اثرات کو وہ قبول کرتا ہے جس سے انسان متاثر ہے، جس کی عظمت اس کے دل میں ہے، جس سے وہ محبت رکھتا ہے. وہ جس انداز سے کام کرتا ہے انسان اس کو فالو کرتا ہے، اس جیسا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے. آج کل دیکھ لیں ہمارے بچے اور ہم سب پر اس کا اثر ہے. کوئی کسی ایکٹر کا فین ہے، کوئی کسی کرکٹر کا فین ہے اور کوئی کسی کا. اور قرآن یہ کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے جو سب سے بڑا اور سب سے حسین اور سب سے خوبصورت رول ماڈل ہے، اسوہ حسنہ ہے اور زندگی گزارنے کے لیے نمونہ ہے، وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک. اور آج حالت یہ ہے کہ خود ہم نے تک ارادہ کر کے بنیت سمجھ کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لیے نمونہ زندگی نہیں بنایا ہوا. ہم بھی آپ کو اپنا رول ماڈل نہیں مانتے، ہمارے مسائل کا حل کرنے والا نہیں سمجھتے. اگر ایسا ہوتا تو ہم سیکھتے سنتوں کو، تلاش ہوتی ہم کو سنتوں کی کہ میں کیسے سیکھوں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں. تو یہ جو گھر میں تعلیم کریں گے نا سنن و آداب کے کتاب کی یا کسی اور اچھی سنت کی کتاب کی گھر میں تعلیم کریں گے تو اس میں 2 مقصد ہونے چاہیے. ایک تو ہماری نئی نسل کو تعارف کرانا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور دوسرے ہماری نئی نسل کے دل و دماغ میں بھر دینا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو اور رول ماڈل بنا دینا ہے نئی نسل کا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اور جب ہماری نئی نسل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رول ماڈل مان لے گی تو خود بخود آپ کے مطابق زندگی بنا لے گی، صحیح راستے پر پڑ جائے گی انشاءاللہ. وقت ہو رہا ہے، اب اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہمارے ملک کے ایک بڑی شخصیت حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی دامت برکاتہ، جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے. انشاءاللہ اب وہ خطاب فرمائیں گے. سارے حضرات سے گزارش ہے، بچوں سے بھی گزارش ہے کہ خاموشی سے حضرت کی باتوں کو سنیں اور نیت کر لیں انشاءاللہ حضرت جو بھی باتیں ہمیں بتائیں گے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. خود
को समझकर अमल करेंगे और उन बातों को दूसरों तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको अमल करने की तौफीक। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, बेशक हक़ फरमाया कि हम ही ने सीरत को ठुकराया और उससे मुँह फेरा, वरना तो तंजीम व अमल, तहजीब व अदब, इखलास व वफा, इंसार व करम, सरकार के हुस्न सीरत से क्या कुछ नहीं सीखा दुनिया ने। आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी, मुक़र्रिर खुसूसी हज़रत मौलाना उमरान महफूज रहमानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, खलीफा मजाज हज़रत मौलाना वली रहमानी साहब रहमतुल्लाहि अलैह, मुदीर माहनामा गुलशन नौमानी, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम रसमल्ला बोर्ड, सज्जादा नशीन खानकाह रहमानिया मालेगांव हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। इसी तरीक़े से आज के इस प्रोग्राम के सदर मदरसा रियाजुल उलूम के कदीम उस्ताद हाफिज़ अब्दुल सलाम साहब मिल्ली भी हमारे दरमियान मौजूद है। इससे पहले कि हम मुक़र्रिर खुसूसी के खिताब को सुने, कुछ एजाज़ात बतौर इस्तक़बाल पेश करने हैं। ये इंतज़ामिया की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया है, इंतज़ाम किया गया है। हम जल्दी जल्दी इस प्रोग्राम को ख़त्म कर लें और फिर असल मकसद की तरफ बढ़ते हैं कि हज़रत का खिताब भी सुनेंगे और इनामात भी तक़सीम करेंगे। सबसे पहले मैं एजाज़ पेश करता आज का सबसे पहला एजाज़ आज के मुक़र्रिर खुसूसी हज़रत मौलाना उमरान महफूज रहमानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया की खिदमत में हम पेश करते हैं। मैं जमातुल खैर के तमाम ज़िम्मेदारान और दहीफल के नाज़िम, दहीफल मदरसे के नाज़िम मौलाना नज़ीर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत की खिदमत में एजाज़ पेश करें। इसकी जल्दी जल्दी करो, जमातुल खैर फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान का एजाज़ लेकर आए और हज़रत की खिदमत में पेश करें। हम हज़रत से दरख्वास्त करते हैं कि हज़रत अपने मसनद पर जलवा कीजिए। पहला एजाज़ है तबीबुल उम्मत हज़रत मौलाना मोहम्मद उमरान महफूज रहमान साहब। जमातुल खैर फाउंडेशन के तमाम ज़िम्मेदार स्टेज पर आए और हज़रत के एजाज़ को अपने हाथों से दे। जमातुल खैर फाउंडेशन के ज़िम्मेदार उलमा इकराम से दरख्वास्त है जो नीचे बैठे हुए हैं, आपका मकाम और मर्तबा ऊँचा है, बराए मेहरबानी उलमा इकराम, हफ़ाज़ इकराम, मकातिब के असातिज़ा, मसाजिद के अइम्मा इकराम, बराए मेहरबानी हाफिज़ अब्दुल सलाम साहब का हुक्म है, जानिए कि बड़ों की बात हुक्म हुआ करती है। हाफिज़ अब्दुल सलाम साहब का हुक्म है कि उलमा इकराम ऊपर आए। आज का दूसरा एजाज़ है मुफ्ती मोहसिन साहब महमूदी के लिए जमातुल खैर के तमाम ज़िम्मेदारान और मौलाना नसीर साहब से दरख्वास्त हैं कि मुफ्ती मोहसिन साहब की खिदमत में एजाज़ पेश करें। अब इसके बाद शहर के कुछ लगता है कि आपसे दौरान तकरीब ये वजीफ़ा पढ़वाना पड़ेगा। आपके वजीफे का कुछ न कुछ असर हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी ज़रूरत नहीं है, एक काफ़ी हो जाएगा मेरे ख्याल में। अच्छा चलिए, रहने दीजिए, चलिए रहने दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
وبه نستعين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم جناب حافظ عبدالسلام ملی صاحب دامت برکاتہم، دیگر علماء کرام، علاقے کی معزز شخصیات، خاص طریقے پر حضرت مولانا ابتہاج الدین صاحب اور جناب مولانا نصیر احمد کاشفی صاحب اور دیگر مہمانان کرام اور آپ تمام قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، ایسے پروگراموں میں عام طریقے پر لوگ دلچسپی سے تقریر نہیں سنتے ہیں، اس لیے کہ ان کی نگاہ انعام پہ ٹکی رہتی ہے اور وہ شدت سے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جلدی سے انعام کا اعلان ہو، انعام ملے اور سب گھر کو جائیں۔ ایسے نازک وقت میں ہم لوگوں کا امتحان لیا جاتا ہے کہ آپ تقریر کر دیجیے، اور جیسے بہت سے امتحان سے ہم لوگ گزرتے ہیں، اس امتحان سے بھی گزر رہے ہیں، لیکن آپ لوگ اطمینان رکھیے کہ میں آپ لوگوں کے صبر کا امتحان نہیں لوں گا اور آپ لوگوں کو دیر تک تقریر میں لگا کر آپ لوگوں کی اجتماعی بددعا کا بھی حقدار نہیں بنوں گا۔ تھوڑی سی تقریر کر دیتا ہوں انشاءاللہ، اور وہ میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی کافی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ خیر کی باتیں کہنے کی اور خلوص کے ساتھ کہنے کی، اور پھر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں تشریف لائے، ہدایت کا پیغام لے کر آئے۔ آپ کو دنیا میں بھیجا گیا لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے، اور آپ نے ہدایت کا پیغام دنیا کے انسانوں تک پہنچایا، پوری محنت کے ساتھ پہنچایا۔ آپ کا وہ ہدایت کا پیغام صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے، ساری انسانیت کے لیے، اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اس پیغام کو ہم دنیا کے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ جو ہدایت سے محروم ہیں، جو ایمان سے دور ہیں، ان تک بھی ہم ہدایت کا وہ پیغام پہنچائیں۔ لیکن ایک بڑا سوال یہ ہے کہ جب ہم خود جانیں گے، جب ہمیں خود علم ہوگا، تب تو ہم دوسروں تک پہنچائیں گے۔ یہاں تو صورتحال یہ ہے
کہ خود مسلمان اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کی زندگی سے، آپ کی تعلیمات سے، آپ کی زندگی کے واقعات سے واقف نہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جن کو سیرت طیبہ کے بارے میں موٹی موٹی باتیں بھی نہیں معلوم، اور ایسا نہیں کہ بے پڑھے لکھے لوگ۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی آپ جانتے ہیں، بہت بڑا ادارہ ہے، اور وہاں پڑھنے والے اکثر مسلمان ہیں، اور بڑی بڑی ڈگریاں لے کر وہاں سے لوگ نکلتے ہیں۔ آپ کو سن کر تکلیف ہوگی کہ وہاں کے ایک پروفیسر نے یہ بتایا کہ ہمارے یہاں داخلے کے لیے جو امتحان لیا جاتا ہے، اس امتحان میں ہم نے نوجوان سے پوچھا، ظاہر ہے اچھی عمر اور پڑھا لکھا شخص، ظاہر ہے کہ پڑھ کر اب آیا ہے یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے، عمر کا بھی اندازہ کر لیجئے اور تعلیم کا بھی اندازہ کر لیجئے۔ تو ہم نے اس سے پوچھا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کیا تھا؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ حضرت فاطمہ یہ حضور کی بیوی کا نام ہے۔ اندازہ کیجیے، آپ غور کیجیے، اتنی موٹی بات اس تعلیم یافتہ نوجوان کو معلوم نہیں۔ میں ایک مکتب کے جلسے میں شریک ہوا تو بچے سب پروگرام پیش کرتے ہیں، ہم لوگ تو اکثر یہاں ساری برادری وہی ہے، وہی ہمارا کام ہے، پڑھنا پڑھانا۔ اچھا، یہ بھی عجیب بات ہے کہ یہ جو ہمارے مولوی بھائی سب پڑھاتے ہیں مکتب میں، اگر ان سے پوچھئے کہ آپ کیا کرتے ہیں تو بیچارے ذرا دائیں دیکھیں گے، بائیں دیکھیں گے، پھر تھوڑا تذبذب کے بعد جواب دیں گے کہ مکتب پڑھاتا ہوں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ایجاب و قبول کروایا جا رہا ہے۔ ذرا پوچھ لیجئے کہ کیا کرتے ہیں تو ان کو بڑی جھجک ہو رہی ہے، حالانکہ آج کل ایجاب و قبول میں بھی کوئی جھجک لوگ نہیں محسوس کرتے ہیں۔ میں ایک جگہ نکاح پڑھا رہا تھا، بہت سے نکاح تھے، سب پکڑ کے لے جاتے ہیں نا کہ پیر صاحب سے نکاح پڑھوائیں گے، تو نکاح پڑھا رہا تھا، بہت سارے تقریباً 100 نکاح ہونے والے تھے شاید اس مجلس میں، تو جلدی جلدی میں ایجاب و قبول کروا رہا تھا۔ تو ایک نوجوان کو میں نے کہا کہ فلاں لڑکی جو فلاں کی بیٹی اور یہ وکیل، یہ گواہ، ابھی آدھی بات میں نے کہی تھی، اس نے کہا قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے صبر کر، ان اللہ مع الصابرین، ایسی کون سی تجھ کو جلدی ہے؟ جب میں نے ایجاب ہی نہیں کیا تو قبول کہاں سے کر رہا ہے؟ جب میں کہوں گا پوری بات تب تو کہے گا کہ قبول ہے، ابھی میں نے آدھا ہی کہا ہے، اور بیچارہ بے صبرہ انسان وہ کہتا ہے قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ جو ہمارے مکتب میں پڑھانے والے اساتذہ ہیں، ان سے پوچھئے تو ذرا ان کو تذبذب ہوتا ہے، یا کسی درجے میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم چھوٹا کام کر رہے ہیں، حالانکہ مکتب کے مدرس کو چاہیے کہ وہ فخر سے کہے کہ میں نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی خدمت کر رہا ہوں۔ مکتب میں پڑھانے والا کوئی معمولی کام نہیں کر رہا ہے، مکتب میں پڑھانے والے کی خدمت معمولی خدمت نہیں ہے۔ اگر مدرسے میں پڑھانے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں عالم بنا رہا ہوں، میں مصنف بنا رہا ہوں،
میں مدرس بنا رہا ہوں، تو مکتب کا معلم یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نونہالوں کو مسلمان بنا رہا ہوں، مومن بنا رہا ہوں، ان کے دل پر توحید کا نقش قائم کر رہا ہوں۔ مکتب کے جلسوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے اساتذہ ہیں وہ بیچارے بڑی محنت کرتے ہیں، اور بہت محنت کے بعد بچے تیار ہوتے ہیں کہ وہ پروگرام پیش کر سکیں، یاد کرتے ہیں، رٹتے ہیں، پھر آتے ہیں پروگرام پیش کرتے ہیں۔ تو میں ایک مکتب کے جلسے میں تھا، تو وہاں بچے پروگرام پیش کر رہے تھے، دعائیں سنا رہے ہیں، حدیثیں سنا رہے ہیں، مسنون اذکار سنا رہے ہیں، آداب سنا رہے ہیں، سنتیں سنا رہے ہیں، معلومات سنا رہے ہیں۔ تو ایک بچے نے سیرت طیبہ کے بارے میں معلومات بتائی، حضور کے والد کا یہ نام، والدہ کا یہ نام، دادا کا یہ نام، دادی کا یہ نام، نانا کا یہ نام، نانی کا یہ نام، اور بہت ساری معلومات۔ تو جب میری باری آئی تو میں نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بچے نے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام بتایا، نانی کا نام۔ ذرا آپ لوگوں میں سے کوئی ہے جو بتا دے؟ آپ لوگوں سے نہیں پوچھ رہا ہوں، آپ لوگوں کا امتحان نہیں لے رہا ہوں، اس لیے کہ مجھ کو عافیت کے ساتھ شیو گاؤں سے جانا بھی ہے، تو اس لیے آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں۔ یہ دیکھیے بچے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ہے نا، اور ادھر والی قوم جو ہے اس کا ہاتھ سب نیچے ہے، اس لیے کہ یہ جو بڑے بوڑھے ہیں ان کو یاد نہیں ہوگا۔ اچھا چلو تم لوگ نیچے رکھو ہاتھ، ابھی جب پوچھوں گا جب بتانا۔ تو میں نے کہا کہ بچے نے ابھی سنایا، آپ لوگوں نے سنا بھی، لیکن اگر اب میں پوچھوں کہ حضور کی نانی کا کیا نام ہے تو آپ کو اپنی نانی یاد آ جائے گی، مگر حضور کی نانی کا نام یاد نہیں آئے گا۔ اور یہی صورتحال یہاں کے بچے بتا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے محنت کی ہے، اور مکتب میں اب ماشاءاللہ جو تعلیم ہو رہی ہے وہ معیاری تعلیم ہوتی ہے، اس لیے بچے اچھے تیار ہوتے ہیں۔ جو پرانے لوگ ہیں وہ بیچارے سرسری پڑھ کے گزر گئے یا پڑھا ہی نہیں، اس لیے معاملہ سب صاف ہے۔ اب آپ بتائیے کہ بنیادی جو معلومات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، آپ کی سیرت کے بارے میں، آپ کے کردار کے بارے میں، آپ کی زندگی کے واقعات کے بارے میں ہمیں آپ کو معلوم نہیں۔ اب جو ہدایت کا پیغام، یہ سیرت طیبہ کا پیغام ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے، کیا ہم پہنچائیں گے جب ہم خود نہیں جان رہے ہیں؟ بنیادی مسائل ہمیں معلوم نہیں، نماز کا مسئلہ، وضو کا مسئلہ، طہارت کا مسئلہ، پاکی کا مسئلہ۔ ہماری بہت سی بہنیں یہاں آئی ہوئی ہیں، بہت ساری ہماری مائیں آئی ہوئی ہیں، نکاح ان کے ہو گئے 20 سال ہو گیا، 25 سال ہو گیا، لیکن ابھی بھی ان کو پاکی ناپاکی کے مسئلے معلوم نہیں، اور اس میں ہماری بھی غلطی ہے۔ میں بہت واضح یہ بات کہتا ہوں کہ ہم مولویوں کی، علماء کی، ہم دین کے خادموں کی بھی اس میں کوتاہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ میں بھی تو کچھ جذبہ سیکھنے کا ہونا چاہیے، آپ میں بھی کچھ احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں گھر کی مستورات کو بھی کچھ سکھانا ہے اور ہمیں خود بھی کچھ سیکھنا ہے۔ پاکی ناپاکی کے مسئلے نہیں پتہ، وضو غسل کے فرائض نہیں پتہ، نماز کیسے درست ہوگی نہیں معلوم۔ مسئلہ پوچھنے جاتے بھی ہیں مولوی کے پاس، مفتی صاحب کے پاس، تو کیا پوچھیں گے؟ ابا مر گئے، اتنا اتنا چھوڑ کے مرے ہیں، اور اتنے اتنے بھائی بہن ہیں، مجھ کو کیا ملے گا بتا دیجیے، اور کس کو کیا ملے گا وہ جانے دیجیے، مجھ کو کیا ملے گا، اس میں بھی ٹھکانے سے مجھ کو کیا ملے گا وہ بتا دیجیے۔
باقی سب جائیں جہنم میں، یہ صاحبزادے جائیں سیدھے جنت میں، تو مجھ کو کیا ملنے والا ہے وہ بتا دیجیے۔ اور یا تو آتے ہیں دارالفتہ میں اس وقت جب کہ بیوی کو طلاق دے چکے ہوں، منہ لٹکا ہوا، چہرے پہ 12 بج رہے ہیں، دور سے دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا کارنامہ انجام دے کے آئے ہیں، اور پھر آگے فرمائیں گے کہ حضرت بہت غصے میں تھا، طلاق دے دی ہے اور بہت مشکل پیش آ گئی، کچھ راستہ بتائیے، آپ کے مدرسے کو ہم چندہ بھی تو دیتے ہیں، تو آپ کو یہ حل نکالیے۔ طلاق آپ نے دی، بیوی آپ کی تھی، مصیبت آپ نے کھڑی کی، راستہ ہم نکالے۔ یہ ہے صورتحال۔ اللہ کے بندے، طلاق اور وراثت یہی مسئلہ پوچھنے کا رہ گیا ہے۔ نماز کیسے صحیح ہوگی، روزہ کیسے صحیح ہوگا، مجھ پر کس کے حقوق ہیں، میں نکاح کر رہا ہوں تو بیوی کا کیا حق میرے اوپر ہے، اولاد کی تربیت مجھے کیسے کرنی ہے، تجارت میں کر رہا ہوں تو کیسے کرنی ہے، دکانداری میں کر رہا ہوں تو کیسے کرنی ہے، سماج اور معاشرے میں رہوں تو کیسے رہوں، یہ سب تو سیکھنے کی چیز ہے، یہ ہم نہیں سیکھ رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہم لیتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں معلومات نہیں حاصل کرتے۔ ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ حضور کی سیرت کیا، حضور کا طریقہ کیا، حضور کی سنت کیا۔ یہ جو اس طرح کے کوئی کمپٹیشن ہوتے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ اسی بہانے حضور کی سیرت آپ تک پہنچ جائے، اسلام کی بنیادی تعلیم آپ تک پہنچ جائے، کچھ چیزیں آپ جاننے والے بن جائیں۔ یہ جو مقابلے ہوتے ہیں اس لیے نہیں کہ کسی جماعت کو نمایاں ہونا ہے، انعامات بانٹنے ہیں، نہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر دین آئے، آپ کے اندر علم آئے، آپ کے اندر تعلیم آئے، آپ کے اندر اچھا کردار آئے، آپ کو سیکھ کر جانے یہاں سے جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی معلومات میں اضافہ ہو۔ اس حقیقت کو سمجھ لیجئے کہ کائنات میں سب سے بہترین نمونہ اگر کسی کا ہے تو وہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ زندگی کے ہر حصے میں آپ کی ذات نمونہ ہے، آپ کی شخصیت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، چاہے عبادت کا معاملہ ہو، چاہے اخلاق کا شعبہ ہو، چاہے لوگوں کے ساتھ معاشرت ہو، ہر ایک میں حضور کی زندگی نمونہ ہے۔ اور چونکہ سیرت طیبہ کا عنوان ہے، اس لیے ایک ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، زیادہ لمبی تفصیل کا موقع نہیں، ایک ایک واقعہ۔ عبادت کے باب میں ایک واقعہ سنیے، حدیث کی اکثر کتابوں میں ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھ رہے تھے، یعنی تہجد، رات کی نماز تہجد پڑھ رہے ہیں، اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے محسوس کیا کہ حضرت نماز پڑھ رہے ہیں، تو لاؤ میں بھی حضرت کے ساتھ نماز پڑھ لوں، پیچھے میں بھی کھڑا ہو جاؤں، تو میں کھڑا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سورہ بقرہ کی تلاوت فرما رہے تھے، اور حضور جو پڑھتے تھے وہ رمضانی حافظوں کی طرح نہیں پڑھتے تھے کہ یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہ آئے، کسی اسٹیشن پہ گاڑی رکے ہی نہیں، نان اسٹاپ گاڑی چلی جا رہی ہے، ایسے نہیں پڑھتے تھے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترتیل سے پڑھتے تھے، بہت وقار کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ، معنی و مفہوم پر غور و فکر کے ساتھ، اور اگر عذاب کی کوئی آیت آتی اللہ سے پناہ مانگتے۔
اور اگر رحمت کی کوئی آیت آتی اللہ سے رحمت کا سوال کرتے تلاوت کے دوران، یہ آپ کا عمل تھا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حضور اتنے ٹھہر ٹھہر کر تلاوت فرما رہے ہیں، جو پیچھے صحابی تھے انہوں نے یہ سمجھا، وہ خود کہتے ہیں مجھے یہ گمان ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 100 آیتیں ہو جائیں گی تو رکوع فرما دیں گے، 100 آیت پڑھ کر رکوع کر لیں گے، لیکن 100 آیت ہوئی حضور آگے بڑھ گئے۔ میں نے سوچا کہ اچھا سورہ بقرہ جب مکمل ہوگی تب حضور رک جائیں گے، لیکن سورہ بقرہ مکمل ہوئی، آپ نے سورہ آل عمران شروع کی، پھر سورہ آل عمران ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء شروع فرمائی، پھر سورہ مائدہ شروع فرمائی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک رکعت کتنی لمبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل تلاوت فرما رہے ہیں اور ایک پہلی رکعت ہے یہ۔ پھر جب سورہ مائدہ مکمل ہوئی تب آپ نے رکوع فرمایا، اور جتنی دیر آپ قیام میں تھے اتنی دیر آپ رکوع میں رہے، اندازہ کیجیے۔ پھر سجدے میں گئے، بہت دیر تک سجدے میں رہے، پھر آپ دوبارہ کھڑے ہوئے، پھر لمبی تلاوت فرمائی۔ محدثین نے اندازہ لگایا وقت کا، تو یہ اندازہ ان کا کتابوں میں ہے، حدیث کی کتابوں میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 5 سے 6 گھنٹے میں 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اندازہ کیجیے کہ عبادت کا کیسا اہتمام ہے، نماز کا کیسا معمول ہے۔ اب اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیے کہ ہم نماز کا کتنا اہتمام کر رہے ہیں۔ یہ تو تہجد کی نماز ہے، ہم فرض نماز کتنی پڑھتے ہیں، جماعت سے کتنی نماز پڑھ رہے ہیں، فجر میں اطمینان سے آرام فرما رہے ہیں، عشاء کی نماز اطمینان سے چھوڑ دی، عصر میں ہیں بازار میں ٹہل رہے ہیں، اور کسی سے پوچھئے تو اطمینان سے کہتا ہے ہاں میں نے نماز چھوڑ دی۔ ارے اللہ کے بندے، تم نے نماز نہیں چھوڑی، اللہ نے یہ پسند نہ کیا کہ تمہیں اپنے دربار میں کھڑا کرے۔ نماز چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ پسند نہیں کیا کہ تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرے۔ نماز چھوڑ دینے کا یہ مطلب، اور ہم نے معمولی سمجھا، جب جی میں آیا نماز چھوڑ دی۔ نماز نہایت اہم اور محتم بالشان فریضہ ہے۔ اگر آپ نماز چھوڑ رہے ہیں سمجھ لیجئے کہ اللہ کی نگاہ میں آپ مجرم۔ کوئی شخص ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، پڑھا لکھا ہو یا بے پڑھا لکھا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، سیٹھ ہو یا مزدور ہو، اگر وہ نماز جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہے وہ اللہ کے فرائض میں مجرمانہ خیانت کر رہا ہے۔ اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہے، اللہ کے ہاں اس سے باز پرس ہو۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان پر نماز کی حالت میں حملہ ہوا تھا، حضور کے مصلی پہ نماز پڑھا رہے تھے اور حملہ ہوا اور پیٹ چاک ہو گیا، خون بہنے لگا، گر گئے۔ زہریلا خنجر تھا، زہر جسم میں چڑھ رہا ہے، لیکن نماز کا اہتمام دیکھیے، نماز نہیں رکوائی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو اشارہ کیا نماز پوری کر دو، انہوں نے نماز کی امامت فرمائی۔ نماز کے بعد حضرت عمر کو اٹھایا گیا اور اس حالت میں کہ خون بہہ رہا ہے حضرت کو گھر لے جایا گیا۔ لے جائے جا رہے ہیں گھر، اور زبان پہ ایک جملہ ہے، صحابہ سے پوچھتے ہیں هل اکملت الصلاۃ، کیا میری نماز پوری ہو گئی، کیا میری نماز پوری ہو گئی۔ زندگی اور موت کی کشمکش ہے، لیکن احساس ہے تو اس کا کہ میری نماز پوری ہوئی کہ نہیں۔ غور کیجیے نماز کا کتنا اہتمام ہے۔
نماز کا دل میں کتنا احترام ہے۔ اس لیے میرے بھائی عبادت میں کوتاہی مت کیجیے۔ اگر آپ مسلمان ہیں 5 وقت کی نماز پڑھیے، مرد جماعت کے ساتھ مسجد میں، عورتیں وقت کی پابندی کے ساتھ گھر میں نماز ادا کیا کریں۔ یہ ہماری بہنیں ہیں، گھروں میں رہتی ہیں، کام میں مشغول، نماز چھوڑ دی، نماز ترک کر دی، نماز کو یوں سمجھا جیسے ناک پہ کوئی مکھی بیٹھی تھی اور اس کو اڑا دیا۔ غلط طریقہ ہے یہ، یہی وجہ ہے کہ ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ زندہ باد مرد آباد کے نعروں سے آپ کی تقدیر نہیں بننے والی، آپ کی تقدیر اللہ نے مسجد کی چٹائی سے وابستہ کی، آپ کی تقدیر اللہ نے مسجد سے جوڑ دی۔ اگر آپ مسجد سے جڑیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو روشن مستقبل دے گا، آپ کو عزت دے گا۔ جب ابلیس کو نکالا گیا اللہ کی بارگاہ سے تو ابلیس نے انتقام لینے کے جذبے سے یہ کہا تھا کہ اے پروردگار، تو مجھے نکال تو رہا ہے لیکن میں تیرے بندوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، تیری سیدھی راہ پر بیٹھ جاؤں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، دائیں سے بائیں سے آگے اور پیچھے سے تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اور تو اکثر بندوں کو شکر گزار نہیں پائے۔ یہ ابلیس اللہ سے کہہ رہا ہے، شیطان اللہ سے کہہ رہا ہے، اور شیطان نے یہ سمجھا کہ راہیں 4 ہیں، سمتیں 4 ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے، جب چاروں طرف سے میں بہکاؤں گا کوئی بچ نہیں پائے گا۔ جب سمتیں 4 ہیں، چاروں طرف سے بہکاؤں گا سب بہک جائیں گے۔ ابلیس سمجھ رہا تھا کہ چاروں طرف سے بہکاؤں گا سب بہک جائیں گے، اور قدرت اس پر مسکرا رہی ہے کہ ابلیس تو نے سمجھا کہ سمتیں 4 ہیں، سمتیں 4 نہیں ہیں، سمتیں 6 ہیں، ایک اوپر کی سمت ہے اور ایک نیچے کی سمت ہے، چاروں طرف سے تو بہکائے گا، لیکن سن، ہمارے وہ بندے اور بندیاں جن کی اٹھی ہوئی پیشانی نیچے کو جھک جائے گی اور جن کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جائیں گے، اللہ اپنے فضل سے تیرے فتنے سے ان کی حفاظت فرمائے گا۔ سمتیں 4 نہیں ہیں، 6 ہیں۔ اللہ نے 2 سمتیں اپنے بندوں اور بندیوں کے لیے رکھی ہیں، ایک نیچے کی سمت اور ایک اوپر کی سمت۔ سجدہ کرے گا انسان اللہ سے قریب ہو جائے گا، دعا مانگے گا انسان شیطان کے فتنے سے بچ جائے گا۔ اور آپ نے سمجھا کہ میں اس سے کیا کہنا چاہتا ہوں، آپ ابھی نہیں سمجھ سکے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، دنیا میں جتنے ظالم، جتنے جابر، جتنے ستمگر، جتنے نالائق اور بدماش اور بدفطرت ہوتے ہیں، دنیا میں جتنے لوگ انسانیت کے قاتل، مکار، ڈاکو، چور، رہزن اور ڈکیت ہوتے ہیں، وہ سب شیطان کی جماعت ہیں۔ اولئک حزب الشیطان، وہ سب شیطان کی جماعت ہیں۔ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑی ظالم طاقت ہو، کوئی بڑی سے بڑی ستمگر حکومت ہو، شیطان سے اس کا رشتہ قائم ہے۔ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ اگر تم ظالم حکومتوں اور جابر طاقتوں سے بچنا چاہتے ہو، نماز سے رشتہ مضبوط کرو، دعا مانگنے کی عادت ڈالو، دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی ظالم حکومت بھی تمہیں جھکا نہیں پائے۔ یہ ہے وہ چیز جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہم نے نماز چھوڑ دی اس لیے ذلیل ہو رہے ہیں، ہم نے دعا مانگنا چھوڑا اس لیے مارے مارے پھر رہے ہیں۔ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اسے در در کا بھکاری بنا دیتا ہے، اور جو مسجد سے رشتہ توڑتا ہے اللہ پھر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ تم جس وادی میں چاہو جا کر ہلاک ہو جاؤ۔ اس لیے میرے بھائی،
سیرت طیبہ سے یہ سبق لیجیے کہ عبادت میں ہمیں مستحکم ہونا ہے۔ دوسری بات، اخلاق کا شعبہ، ہمارے اخلاق اچھے ہوں۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بلند اخلاق والے تھے۔ آپ ہر یتیم کے آنسو پوچھ رہے ہیں، ہر مسکین کے سر پر ہاتھ رکھ رہے ہیں، ہر بیوہ کو آنچل دے رہے ہیں، ہر بجھا چولہا جلا رہے ہیں، ہر غریب کے حمایتی بن کر کھڑے ہو رہے ہیں، ہر مظلوم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ آپ ہر بے کس اور بے بس کی آواز بن رہے ہیں۔ ابو طالب نے، آپ کے چچا نے، اسی لیے یہ شعر اپنے بھتیجے کی شان میں کہا تھا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ یہ میرا بھتیجا گورے چٹے رنگ والا اور مبارک چہرے والا، یہ ایسا ہے کہ اس کے چہرے کی برکت سے آسمان سے بارش برستی ہے، یہ یتیموں کی پناہ گاہ ہے، بیواؤں کا ٹھکانہ ہے۔ یہ حضور کی تعریف فرما رہے ہیں۔ ابو طالب، حضرت خدیجہ کہہ رہی ہیں، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ میرے سرتاج، اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ کے اخلاق بلند ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ بہتر سلوک کرتے ہیں، آپ مظلوم کی آواز بنتے ہیں، آپ مسکین کا سہارا بنتے ہیں۔ جس میں ایسے پیارے اخلاق ہوں، اللہ ایسی ہستی کو کبھی ضائع نہیں فرمائے گا۔ یہ اخلاق کی بات ہے۔ پڑھیے حضرت انس بن مالک کی روایت، حضور کے خادم ہیں، کہتے ہیں حضور روزہ رکھتے تھے، ایک گلاس دودھ افطار کے لیے رکھا ہوا ہے، وہی پی لیا، بات مکمل ہوئی۔ ایک دن روزے سے تھے اور افطار سے پہلے کہیں تشریف لے گئے اور بہت دیر ہو گئی، رات کو آئے نہیں۔ گلاس رکھا ہوا ہے دودھ کا، مجھے خیال ہوا جہاں گئے ہیں وہ کھلا کر بھیج دیں گے، میں نے یہ سوچ کر وہ دودھ پی لیا۔ جب حضور دیر رات کو تشریف لائے، جو ساتھ گئے تھے ان سے میں نے پوچھا، حضور روزے سے تھے، آپ نے کچھ افطار فرمایا، آپ نے کچھ کھایا؟ ساتھیوں نے کہا کچھ نہیں کھایا، بھوکے پیٹ ہیں، کچھ نہیں کھایا ہے۔ اندازہ کیجیے، دن بھر روزے سے ہیں، افطار میں کچھ ملا نہیں، وہی ایک گلاس دودھ کا سہارا ہے اور وہ حضرت انس پی چکے ہیں۔ اب حضرت انس کہتے ہیں کہ مجھے شدید غم ہوا اور خوف ہوا کہ حضور نے مانگا تو میں کیا دوں گا، حضور نے طلب فرمایا میں کیا پیش کروں گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا کہ انس دودھ پی چکے ہیں، اب کوئی چیز رہ نہیں گئی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور کے یہ عظیم اخلاق تھے کہ آپ نے نہ مجھ سے وہ دودھ مانگا، نہ آپ نے اپنی زندگی کے آخر تک کبھی اس واقعے کا ذکر فرمایا، کبھی آپ نے تذکرہ بھی نہ کیا کہ تم نے دودھ پی لیا۔ اندازہ کیجیے کیسے خلق عظیم کے مالک تھے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت معاویہ ابن حکم سلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کے دست مبارک پر مسلمان ہوا، حضور نے مجھ کو تعلیم فرمائی، کسی کو چھینک آئے تو تم یرحمک اللہ کہنا۔ میں تعلیم دے کر چلا گیا، کچھ مدت کے بعد آیا، نماز ہو رہی تھی، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، میں بھی شریک ہو گیا، اور نماز میں کسی کو چھینک آئی، میں نے کہا یرحمک اللہ نمازی میں۔ مجھ کو پتہ نہیں تھا کہ نماز میں منع ہے، اور ذرا نئی نئی تعلیم ہوتی ہے تو آدمی کو جوش بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو تبلیغی جماعت میں پہلی مرتبہ جا کے آتے ہیں ان کو دیکھیے ماشاءاللہ کس طرح دوڑ دوڑ کے عمل کرتے ہیں، شوق ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی جن لوگوں کو کوئی نیا میسیج مل جاتا ہے سوشل میڈیا پہ، ان کو دیکھیے وہ کیسے گروپوں میں بھیجتے رہتے ہیں بیچارے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، کوئی مرا نہیں ہے مار ڈالتے ہیں۔ ابھی کوئی بیچارہ بیمار ہے، کوئی عالم پہلے سے میسیج تیار ہے کہ حضرت کا انتقال ہو گیا،
اور ابھی مرے نہیں کہ انتقال کی خبر عام ہو گئی. وہ بیچارہ خود پڑھتا ہے کہ میرا انتقال ہو گیا. یہ بیچارے حضرت مولانا محمد مکی حجازی صاحب مکہ مکرمہ میں ہیں، بیچارے زندہ سلامت، اور موبائل پہ خبر پڑھ رہے ہیں کہ حضرت مولانا مکی صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے. اچانک صبح کے وقت خبر آئی تھی، میں نے بھی صبح فجر کے بعد موبائل کھولا، دیکھا کہ حضرت کا انتقال ہو گیا، کئی جگہ انتقال کی خبر. تو بیمار بھی تھے زیادہ، میں نے سمجھا واقعی انتقال ہو گیا، قل واللہ شریف پڑھ کے بخش بھی دیا. اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ حضرت خود بستر پہ جلوہ افروز ہیں اور فرما رہے ہیں الحمدللہ میں ابھی باحیات ہوں. بھلا بتائیے یہ صورتحال ہے. تو وہ کہیں سے مل گیا، بس جلدی جلدی یہاں وہاں بھیجیے. کچھ سیکھ لیا تو طبیعت ہوتی ہے کہ جھٹ سے عمل کریں. تو یہ بھی نئی تعلیم تھی ان کے لیے، تو انہوں نے عمل شروع کر دیا. اور نماز میں معلوم نہیں تھا کہ بولنا نہیں ہے، تو چھینک آئی پڑوسی کو، انہوں نے کہا یرحمک اللہ. اب جب یرحمک اللہ کہا تو جو بازو میں لوگ تھے صحابہ، انہوں نے ذرا نظر بھر کے دیکھا ان کو کہ یہ کیا حرکت ہے، نماز میں بول رہے ہو. تو بیچارے کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ نماز میں گفتگو منع. تو جو انہوں نے ذرا غور سے دیکھا تو انہوں نے کہا کیا ہو گیا تم لوگوں کو نظر چڑھا چڑھا کے دیکھ رہے ہو، ایسے کیا گھور گھور کے دیکھ رہے. نمازی میں کہا. اب ذرا آوازیں ہوئی تو بعض لوگوں نے اپنی ران پر ہاتھ مار کر ان کو چپ کرایا. یہ چپ ہو گئے. نماز کے بعد یہ سنیے، نماز کے بعد حضور نے فرمایا نماز میں کون بات کر رہا تھا. اب یہاں سے سنیے جو سنانا تھا. حضرت معاویہ کہتے ہیں میں کھڑا ہوا اور میں نے قریب گیا، میں نے کہا حضور میں تھا. حضور نے فرمایا نماز میں بات چیت نہیں کرتے، نماز ذکر کے لیے ہے، تلاوت کے لیے ہے، اللہ کی یاد کے لیے. اب جملہ سنیے. کہتے ہیں حضور نے اتنی محبت سے مجھے سکھایا کہ قسم بخدا میں نے اتنی شفقت سے تعلیم دینے والا نہ کوئی حضور سے پہلے کسی کو دیکھا، نہ حضور کے بعد کسی کو دیکھا. جس نے اتنی محبت سے سکھایا ہو، اتنی نرمی سے تعلیم دی ہو، اتنی شفقت سے تعلیم دی ہو. یہ ہے حضور کے اخلاق، یہ ہے حضور کا کردار. خدمت کرنا ہم بھی سیکھیں، لوگوں کی مدد کرنا سیکھیں. یہ جماعت الخیر کے جو ہمارے نوجوان ہیں، خاص طریقے پر طیب پٹیل صاحب، ان کے ساتھی قابل مبارکباد ہیں، خدمت کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے پریشانی سے نجات کا کام کر رہے ہیں، غریبوں کے بجھے چولہے جلا رہے ہیں، غیر سودی بینکنگ کا نظام قائم کر رہے ہیں. ہم لوگ بہت شکایت کرتے ہیں، جہاں جائیے مسلمان کہتے ہیں حضرت بیان کر دیجئے، عورتیں بہت بچت گٹ اسکیم میں جا رہی ہیں، آپ ذرا عورتوں کی کو اچھی طرح ڈانٹیے. ٹھیک ہے میرے بھائی، ہم کہیں گے ان سے کہ سود مت دیجئے، بچت گٹ اسکیم سے بچیے، اس میں آپ کی عزت کا بھی خطرہ ہے اور سودی معاملات میں آپ مبتلا ہوں گی جو حرام ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں اور اکثر جگہوں پر میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جو غریب مسلمان عورت ہے، بیوہ ہے یا کسی پریشانی میں ہے یا جس کا کوئی آسرا نہیں ہے، آپ نے اس کی مدد اور کفالت کا کیا نظم کیا ہے یہ بتا دیجئے. اس پہ بیان تو آپ بہت کرواتے ہیں کہ بچت گٹ اسکیم میں عورتیں نہ جائیں، لیکن آپ کے پاس کیا اجتماعی نظم ہے اپنی بہنوں کو اس غلط راستے سے بچانے کے لیے؟ آپ کے پاس کون سا غیر سودی نظام ہے؟ آپ کے پاس کون سی رفاہی تنظیم ہے؟ آپ کے پاس اپنے علاقے کی سطح پر غریبوں اور مسکینوں کی خدمت کا کیا سسٹم ہے وہ بتا دیجیے. بات کرنا، تقریر میں کہہ دینا، لوگوں کو نصیحت کرنا، یہ عام سی چیزیں ہیں اور یہ آسان بھی ہیں، لیکن آپ اپنے علاقے میں کوئی نظم قائم کریں جس کے ذریعے آپ اپنی بہنوں کو بچا سکیں، اپنے غریب عوام کو گمراہی سے، فتنے سے بچا سکیں. یہ ہر علاقے میں ہونا چاہیے.
جماعت الخیر نے یہ خیر کا کام شروع کیا ہے، میں ان کو تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ سے کہتا ہوں ان کے دست و بازو بنیے، مددگار بنیے، ٹانگ مت کھینچیے، تنقید مت کیجیے، اعتراض مت کیجیے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کا بیچاروں کا کام یہی ہے کہ کرتے کچھ نہیں ہیں، تنقید ضرور کرتے ہیں۔ 100 کام کرنے کے ہیں جہاں میں داغ، جو لوگ کچھ نہیں کرتے کمال کرتے ہیں۔ یہ بس کمالات، ان کے کمالات کا سلسلہ جاری ہے۔ جو کام چل رہا اس میں ٹانگ اڑائیے۔ میں ایسے لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کی ٹانگ لمبی ہو گئی ہے کٹوا لیجیے، اڑائیے مت۔ اگر آپ کے پیر ذرا لمبے ہو گئے ہیں ٹانگ مت اڑائیے، کٹوا لیجیے۔ آپ کے ہاں کوئی ہوگا لکڑی کا کام کرنے والا، ٹانگ کٹوا لیجیے اطمینان سے۔ اگر آپ کے پاس فیس کا انتظام نہ ہو، مولانا نصیر صاحب سے رابطہ کر لیجیے، تو یہ انشاءاللہ آپ کے لیے انتظام فرما دیں گے۔ دہی پھل سے آپ کے لیے نذرانہ بھیج دیں گے۔ حالانکہ یہ سب دیوبندی لوگ ہیں، نذرانے دیتے نہیں ہیں، یہ میں جانتا ہوں اچھی طرح، تو لیکن آپ کے لیے اتنے کام کے لیے ضرور وہ نذرانہ بھجوا دیں گے۔ اب آپ بھلا بتائیے، کوئی خیر کا کام ہو رہا ہے، آپ کو اس میں معاون بننا چاہیے۔ ہمارے حضرت شاہ برار الحق صاحب فرماتے تھے، اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، کہتے تھے نیکی اور خیر کے کام میں رفیق بنیے، فریق نہ بنیے، ایک دوسرے کے ساتھی بنیے، مخالف نہ بنیے۔ آپ کو پارٹی بننا چاہیے، آپ کو پارٹ بننا چاہیے، پارٹی نہیں بننا چاہیے۔ کسی بھی خیر کے کام کا ایک حصہ بن جائے گی، حزب مخالف نہ بنیے۔ ماشاءاللہ ان لوگوں نے اسکول کی بھی بنیاد رکھی، مجھے بڑی خوشی ہوئی، بڑی خوشی اور مسرت ہوئی۔ اچھے ماحول میں بہترین معیاری عصری تعلیم، وقت کی ضرورت، آپ کا سرمایہ اسکول پر لگے، تعلیم گاہ پر لگے، یہی ادارے ہماری پہچان ہے۔ اگر آپ اس میں مدد نہیں کریں گے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی بچیوں کو، آپ کی بہنوں کو در در جا کر ذلیل ہونا پڑے، اور غیر محفوظ ماحول میں نہ جانے کیا کیا ہو سکتا ہے۔ ہزاروں بچیاں جو ارتداد کے راستے پر گئی ہیں، ان میں ایک بڑا سبب کو ایجوکیشن ہے، مخلوط نظام تعلیم ہے، بے حیائی کے راستے سے ارتداد کا دہانہ کھلا ہے۔ ہمیں اس سچائی کو سمجھنا ہو اور اس کے لیے متبادل نظم کرنا ہوگا۔ اسی طرح جو بیواؤں کو وظیفہ دیا جا رہا ہے، غریبوں کو وظیفہ دیا جا رہا ہے، یہ وہی کام ہے جو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں شروع فرمایا۔ یہ وہ مبارک کام ہے، اس میں آپ کی میری سب کی شرکت ہو اور ہم سب سعادت سمجھیں اس طرح کے کاموں میں شریک رہنا۔ اس لیے میرے بھائی، جماعت الخیر کا جو کام چل رہا ہے، چاہے اس کمپٹیشن کا کام ہو، چاہے اور جو خیر کے کام ہو، سیرت طیبہ سے روشنی پا کر، حوصلہ پا کر یہ کر رہے ہیں، اور اگر ہم بھی شریک ہو جائیں ہماری سعادت ہے۔ تو میرے بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بات کافی ہو گئی ہوگی، اگرچہ کہ اور کئی شعبے زندگی کے ہیں جن میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہمارے لیے، آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ وقت ہوتا تو اسے بھی عرض کرتا، لیکن چونکہ یہ ایسا نازک وقت ہے کہ آپ میں سے جن لوگوں نے اس کوئز کمپٹیشن میں حصہ لیا ہے، وہ دل ہی دل میں دعا مانگ رہے ہوں گے کہ اللہ حضرت کو نیک ہدایت عطا فرما اور مختصر تقریر کی توفیق عطا فرما۔ وہ ہمارے ایک بڑے بزرگ تھے، نام نہیں لوں گا، ہمارے بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے اللہ والے، اور اللہ والے ذرا بیچارے بھولے والے بھی ہوتے ہیں، تو وہ دعا فرما رہے تھے، مجلس میں دعا فرما رہے تھے، نکاح کی مجلس تھی،
اور اس میں دعا شروع ہوئی اور کچھ کیفیت ایسی ہو گئی، وہ بیچارے بہت لمبی دعا ہو گئی، سب باراتی بھی کسمسا رہے ہیں، دولہا الگ پریشان اور ساتھ میں آئے ہوئے الگ پریشان، لیکن تقریر بھی نہیں تھی کہ اس میں چٹھی دے دیتے کہ مختصر کی تھی۔ ارے بھائی اب دعا ہو رہی، دعا میں کیسے پرچی دے گا آدمی؟ تقریر میں ہو سکتا ہے نا کہ پرچی دے دے کہ حضرت وقت نازک ہے ذرا مختصر کر دیجیے۔ اب دعا میں وہ بھی دعا میں آنکھ بند ان کی، اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم، اور وہ دعا مانگے جا رہے ہیں، سب آمین آمین فرما رہے ہیں۔ اب کہیں تو کیا کہیں، کریں تو کیا کریں، بہت مشکل میں۔ تو ایک آدمی تھا بڑا ذہین، وہ ذرا حضرت کی کرسی سے قریب ہوا اور دعا تو مانگی رہا تھا، اس نے بلند آواز سے کہا اللہ حضرت کو مختصر دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ تو بس حضرت کو بھی احساس ہوا کہ اب درود شریف پڑھ کے دعا مکمل کر دینی چاہیے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بات کافی ہو جائے گی۔ میں نے تو چاہا تھا کہ چند منٹ تقریر کر کے چھٹی کر دوں، لیکن آپ لوگوں نے توجہ سے سنا، اس کی برکت سے میں نے تھوڑی بات عرض کر دی۔ چینی فوج کا بھی آدھا حصہ غائب ہو گیا تھا، تو اس لیے موقع بھی مل گیا، اور میں بہت شکر گزار ہوں حضرت مولانا ابتہاج الدین صاحب کا، حضرت مولانا نصیر احمد کاشفی صاحب کا، اور جو دیگر حضرات ہیں یہاں کے منتظمین، طیب پٹیل صاحب ہیں، جماعت الخیر کے ذمہ داران ہیں، آپ سب نے مجھے اس کار خیر میں شریک کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں شرکت کی برکت سے اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ علماء کرام سے درخواست ہے کہ تھوڑا کھڑے ہو کر اس کتاب کی اجرا میں ساتھ دیں۔ ابھی اس کتاب کا اجرا ہو رہا ہے، تمام علماء اکرام انشاءاللہ اس کتاب کو آپ کو دکھائیں گے، جن احباب کو ضرورت ہے وہ اسٹیج سے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب جماعت الخیر فاؤنڈیشن کے خدمات پر مشتمل ہے، جس کو علماء اکرام شائع کر رہے بتا گیا آپ کے سامنے۔ سب علماء اکرام ہاتھ کر دے دیں انشاءاللہ۔ علماء اکرام ذرا پھیل کر کھڑے ہو جائیں، ذرا پھیل کر کھڑے ہو جائے لائن میں، ایسے ایسے کھڑے ہو جائے، پیچھے ہو جائے ذرا سا۔ سب کے ہاتھوں میں کتاب دی جائے تاکہ سب کتاب کو دکھائے، پیچھے کے حصے میں جائے ذرا۔ جماعت الخیر کے صدر جناب طیب سراج الدین پٹیل صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اپنے الفاظ 2 منٹ کے وقت میں مختصر سے 2 منٹ کے وقت میں اپنے تاثرات پیش کریں۔ الحمدللہ میں آپ کے سامنے جماعت الخیر فاؤنڈیشن جو علاقے کا مشہور اور معروف فاؤنڈیشن ہے، جس کے اجلاس عام میں آج آپ شریک ہیں، جس کی مختصر کارگزاری سے واقع کھڑا ہوا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ ہمارا یہ فاؤنڈیشن بڑی تیزی کے ساتھ علماء اکرام کی نگرانی میں اور اپنی منزل کی طرف رواں روا ہے۔ آج اس کل فتن دور میں جہاں روزانہ نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں اور دیکھتے دیکھتے پروان کر رہے ہیں، ایسے کچھ حالات ہر طرف بنے ہوئے ہیں جس سے ہمارا شعبہ و شہر بھی محفوظ نہیں ہے۔ انہیں حالات کو دیکھتے ہوئے ہم نے چند نوجوانوں کو ساتھ میں لے کر مشورہ کیا، ہمیں عمل کچھ کرنا ہوگا، شور مچانے سے کچھ نہیں ملے۔ ہم نے جماعت الخیر فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی۔ ہم نے سب سے پہلے اپنی محنت کا میدان علاقے میں غریب، بیوہ اور مجبور خواتین کو بنایا، ان کی ضرورت کی تکمیل کے لیے ماہانہ وظیفے جاری کیے۔
जिससे इस वक्त तकरीबन 18 मकाना फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, जिसका माहाना खर्च 18,000 रुपये है, सालाना खर्च 2,16,000 रुपये है। हमने दूसरा कदम उठाया, मुसलमानों में गुर्बत, इफलास, कलदस्ती आम है। उमूमन कारोबार, रिक्शा चलाना, ठेला लगाना, सब्जी तरकारी बेचना और मजदूरी करना है। जिनकी रोजाना की आमदनी 300 से 500 है। ऐसे में अगर घर में कुछ हालात बनते हैं, अगर कोई खातून कदम उठाए तो बचत बैंक का शिकार बनती है, जहाँ इज्जत और ईमान का सौदा हो जाता है। अगर मर्द कदम उठाए तो लामोहल्ला बैंक से या फिर किसी साहूकार से कर्ज लेकर सूद का शिकार हो जाता है, लामोहल्ला गुनाह में अजीम मुब्तला हो जाता है। ये एक लम्हा मजबूर है। जमातुल खैर फाउंडेशन ने फिक्र की क्यों ना ऐसी कोई सोसाइटी कायम की जाए जिसके लोग मेंबर बने और कम से कम माहाना 1,000 रुपये हमारे सोसाइटी में जमा करें, जो हमारे पास महफूज है, जैसे बैंकों में महफूज रहती है। इसी जमाशुदा रकम से हम मुस्तहिक लोगों को कर्ज दें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आवाज़ पर इखलास से तकरीबन शहर में से 275 नौजवानों ने लब्बैक कहा और हमारे पास माहाना 2,75,000 रुपये जमा होने लगे। इसी रकम से हमने आज तक अलग अलग मौके पर 450 अफराद को कर्ज दिया, जिसकी कुल रकम 98 लाख रुपये है। हम ये चाहते हैं ऐसी सोसाइटी जिस पर गैर कर्ज दिया जाए हर मुस्लिम आबादी के दरमियान कायम की जाए इंशाअल्लाह। इसी तरह हमने तीसरा कदम उठाया। मौजूदा हालात में स्कूल की हालतें खराब है और ख़राब होती जा रही है। छोटे छोटे जहनों में कुफ्र और शिर्क भरा जा रहा है। बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, मोमिन होते हैं, जिन पर कुफ्र और शिर्क के माहौल से लौटते हैं, जिनके ईमान की हालत क्या होती है। तो हमारे इसी पेश नज़र हमने स्कूल की बुनियाद रखी, जिसके लिए हमने 30 लाख रुपए की ज़मीन खरीदी और दीनी माहौल में स्कूल का काम शुरू किया और उसका नाम न्यू डायमंड पब्लिक स्कूल रखा। पहला ही साल तकरीबन 75 बच्चों ने दाखिला किया है। दुआ फरमाएं बड़ी जगह का इंतज़ाम हो जाए और मुकम्मल तालीम परमिशन के साथ नज़म हो जाए। हम ये चाहते हैं इस तरह के स्कूल हर मुस्लिम आबादी में कायम हो और वहाँ की तालीम मिसाली बने। जमातुल खैर फाउंडेशन शोबों ने चौथा कदम उठाया। रमज़ानुल मुबारक में बहुत सारे सफ़ीर हज़रात मुसाफिर अलग अलग सूबों से वसूली के लिए आते हैं। इलाका उनके लिए अजनबी होता है। रमज़ान की वजह से हज़रात रोज़ेदार भी होते हैं, मगर सहर और इफ्तार का कोई नज़म नहीं होता। बार दफ़ा खजूर, पानी, सहर, इफ्तार का जरिया बनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिक्र की, मस्जिद अक्सा शोबों में उनके पूरे महीने का निज़ाम बनाया गया, जिस पर तकरीबन 15,000 रुपये खर्च होता है। इसके बाद हमने पाँचवा कदम उठाया। रमज़ानुल मुबारक के मौके पर हमने सर्वे के बाद मालूम हुआ बाज़ घराने ऐसे भी हैं जिसमें ईद का होना भी ना होने के बराबर है। घर में कोई कमाने वाला नहीं है। ऐसे मकानात के लिए हमने तकरीबन 112 की बनाकर तकसीम की, जिस पर तकरीबन 2,12,000 रुपये खर्च हुआ। इसके बाद हमने छठा कदम उठाया। अपने फाउंडेशन के नाम से कैलेंडर बनवाया, जिससे दीनी मालूमात भी शामिल थी। तो कैलेंडर शोगा तालुकी के तमाम मसाजिद के इमामों को फिर हदी में दिए गए, जिनकी तकरीबन तादाद 1,000 से ज़्यादा है। जो उन्होंने फ्री कैलेंडर 30 रुपये में उसको फरोख्त की, जो उनकी आमदनी का जरिया बना। इसी तरह जमातुल खैर फाउंडेशन के बहुत सा काम अलग अलग शक्लों में जारी है, जिनकी तफसीलात आगे का वक्त देने का वक्त नहीं है। मैं आज इस इजलास के तमाम आने वाले मेहमान, खुसूसन हज़रत जी दामद बरकातुहू और तमाम उम्मा इकराम और हमारे वालिद और मददगार दूर दराज से आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने सीरत के जलसे की दावत भी चलाई, खिदमत भी अपनी ज़िंदगी और तरतीब बनाकर पहुँचे। इसी तरह कौम और मिलत के जिम्मेदार वो तमाम लोग जिन्होंने हमारे इस लाइन से भी ताउन किया और मेरी पर्दे में बैठी माएँ बहनों, अल्लाह सबकी मेहनत को कबूल फरमाए और हिदायत का सबब बनाए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपकी काविशों को, कोशिशों को कबूल फरमाए। जिस किताब के मुताबिक मुफ्ती मोहसिन साहब ने ऐलान किया था वो ये किताब है। इसकी कीमत 200 रुपये है। सुनन व आदाब। जो हज़रात इसे ख़रीदना चाहते हैं मौलवी अमजद साहब से रब्ता करें।
اب آخری مرحلہ وہ ہے جس کے لیے آپ سب یہاں جمع ہوئے ہیں، یعنی انعامات کی تقسیم۔ میں مولانا انجم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آئے مائک کو سنبھالیں اور اگلی کارروائی کو مکمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر کام اللہ کے نام سے آغاز کرتا ہوں، اسی پر ہے بھروسہ، میں اسی پر ناز کرتا ہوں۔ یہ جو جلسہ منعقد کیا گیا ہے اس کے جو ہے تو رزلٹ کا وقت ہے۔ سب میں پہلے ہم جو ہے تو ایک کیٹیگری والے یعنی چھوٹے بچے پہلی سے لے کر 5ویں تک، ان کا جو ہے تو قرہ اندازی کے ذریعے سے ہم جو ہے تو نام نکالنے والے ہیں۔ قرہ اندازی ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ 15 لوگ جن کو 96% ہے، 96% ہیں 15 لوگوں کو ایک کیٹیگری والوں، تو ہم اس میں سے آخری نمبر نکالنے والے ہیں 10 اور 9 نمبر۔ 15 میں سے 2 نمبر نکالنا ہے، 2 چٹھیاں نکالنا ہے۔ حضرت جو ہے تو 2 چٹھی نکال رہے ہیں، 9 اور 10۔ دسواں نمبر ہمارے پاس موجود ہے چٹھی کے ذریعے سے، ایک کیٹیگری شاعر اسماعیل شیخ مونگی۔ شاہد اسماعیل شیخ مونگی آ جاؤ۔ اس بچے نے 50 میں سے 48 مارک لیا اور 96% کی۔ یہ بچہ قابل مبارکباد ہے اور ان کو انعام کے طور پر چاندی کا سکہ دیا جا رہا ہے۔ بیٹھو بیٹھو بیٹھو۔ شاہد اسماعیل شیخ بیمار ہیں، وہ نہیں آ سکے، ان کے مکتب کے مولانا آئے ہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ حضرت کے ہاتھوں سے ان کا انعام قبول کریں۔ نو نمبر شیخ سلیمان